الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے معزز سامعین اکرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت رمضان المبارک کا عظمتوں والا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ موجود ہوا ہے آج الحمدللہ 6 رمضان المبارک ہے رمضان المبارک اور اس میں رکھے جانے والے روزوں کی بابت سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا شروع میں تو یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے فدیہ ادا کرے لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس اختیار کو ختم کیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے البتہ شرط فانی دائمی مریض کے لیے فدیے کی اجازت باقی رکھی گئی اور عارضی مریض اور مسافر کو یہ اختیار دیا گیا یہ اجازت دی گئی کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر لیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کے حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر ہے اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے آدمی کو بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے کی وجہ سے اسے بگاڑ دیتے ہیں اور اسی طرح جو گھٹیا جذبات اور کیفیات روحانی صحت کے لیے مضر ہے روزہ ان سب کو باہر کرنے کے لیے اثر رکھتا ہے نیز روزہ دل اور اعضاء و جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے اور جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں روزہ ان کو واپس لے آتا ہے پس روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جیسا کہ اوپر آیت میں بتلایا گیا لعلکم تتقون اور روزے کے اندر خواہشات کو توڑنے کی بڑی تاثیر ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مالی اعتبار سے وسعت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے سے عاجز ہیں مسلسل روزہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے ابھی جو روزہ رکھا جا رہا ہے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کوئی اثر نہیں رکھتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اصل ہے جو چیزیں
روزے سے قبل حلال ہیں، مثلاً اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی پاکیزہ روزی. آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے اور پاکیزہ روزی کماتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اور اپنی مطبوعہ بیوی کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، لیکن ان دونوں حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے روزے کی حالت میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور 700 گنا تک یہ اجر ملتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اس سے مستثنی رکھا جائے، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ نے اپنے ذمے اس کے اجر کو لے لیا. اور بعض محدثین فرما رہے ہیں کہ انا اجزا بھی، کہ میں خود اس کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں. جب اللہ ہی مل گئے، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، تو یہ جو مقصد تھا بندے کا دنیا میں آنے کا، وہ روزے سے حل ہو رہا ہے. کہ دنیا میں بندہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا کو پالے، اللہ کی خوشنودی کو پالے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ مل رہا ہے روزہ رکھنے کی بدولت. روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ خوشبودار، اللہ کے نزدیک محبوب. بخاری شریف، مسلم شریف، مشکاۃ شریف کی روایت. اور ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کی رعایت کرنا ضروری ہوتی ہے. جب آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے تو اب حق یہ ہے کہ حلال چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اور زیادہ تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ حرام چیزوں کو، گناہ والی چیزوں کو چھوڑا جائے. روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے بنائے گئے ہیں، جس میں سے مستقل ایک دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں روزے دار کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے. روزہ اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں کہ قیامت کے دن یہ دونوں سفارشی بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ دار اور قرآن کریم بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. جامع الاحادیث کی روایت ہے. روزے دار کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے اور ضرور قبول کی جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، الصائم لا ترد دعوته، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. دوسری روایت میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. روزے دار کی افطار کے وقت دعا، عادل بادشاہ کی دعا، مظلوم کی دعا. دن بھر کے بھوک پیاس کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد، افطار کے وقت عین افطاری سجی ہوئی ہے، اب آپ افطار کرنے میں ہیں، کچھ منٹ باقی ہے، جو دعا آپ مانگو گے قبول ہوگی. نفس یہاں پر لگا دیتا ہے دوسرے کاموں میں، افطاری کا انتظام کرنے میں، اسے سجانے میں، اسے پلیٹ میں لگانے میں، نہ جانے کن کن کاموں میں لگا دیتا ہے، اور غافل کر دیتا ہے نفس دعا کرنے سے. یہ قبولیت کا وقت ہے، ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں دعا میں لگانا ہے. اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ جتنا مقدس عمل ہے اتنی زیادہ احتیاط بھی برتنی ہے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ناجائز امور سے اجتناب کرنا ہے. روزے کا اصل مقصد چونکہ تقوی کا حصول ہے، اس لیے گناہوں سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے. لہذا جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے، ایسے شخص کے بارے میں بجز بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایسے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات بولے، ناجائز کام کرتا رہے،
اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے روزہ رکھ کر ہم لایعنی تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، روزہ رکھ کر گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خصوصاً زبان کی حفاظت کرنی ہے روزے کی حالت میں، گالی گلوچ سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، بہتان باندھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے آپ نے بارہا رمضان المبارک کے مہینے میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ دو عورتیں روزہ رکھ کر وہ تڑپنے لگی، پیالہ ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے قے کی تو تازہ گوشت نکلا، معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے غیبت کی تھی، کہ حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام میں مبتلا ہو گئی کہ غیبت کی، جس سے روزہ لگ رہا ہے۔ اور اس پر محدثین تبصرہ فرماتے ہیں کہ روزہ اسی کو زیادہ لگتا ہے کہ جو لایعنی میں گرفتار ہوتا ہے، غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، خصوصاً اپنی زبان کو بچانا ہے۔ اور روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے روزہ ایسی ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے، طبرانی کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رمضان میں روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے لیے گزشتہ معاصی کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ ترغیب اور تحریب کی روایت ہے۔ روزے سے صحت مندی ملتی ہے، آدمی تندرست بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جہاد کرو مال غنیمت حاصل کرو گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، سفر کرو دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ترغیب اور تحریب کی روایت ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ شعب الایمان کی روایت ہے روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزے کا ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو امور ہیں روزے سے ہمیں حاصل ہونے والے ہیں، ان فضیلتوں کو پانے کی چاہ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ میں نے دن بھر اپنے آپ کو روزے سے رکھا ہے، دن بھر میں بھوکا پیاسا رہا ہوں، اب مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں لایعنی میں گرفتار ہو جاؤں، مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں، مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو کرنے لگ جاؤں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دن بھر کے روزہ رکھنے پر دوپہر کے بعد خصوصاً شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، اندرون کا یہ ماحول جو سال بھر لدھڑا ہوا تھا گناہوں سے وہ بہکاتا ہے کہ تجھے وقت گزاری کرنی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، ادھر ادھر اپنے وقت کو گزارنا ہے، ضائع کرنا ہے وقت کو۔ آپ کا نفس آپ کو بہکائے گا، وقت کے ضیاع کی طرف لے جائے گا، وقت ضائع کرنے کی طرف لے جائے گا، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ روزے کا وقت گزار نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ بارہا آپ رمضان مبارک کے مہینے میں فضائل رمضان میں سنتے ہوں گے کہ بدعا کی گئی ہے اس شخص کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہی اس کے لیے، رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائیں۔ یعنی کوئی جستجو، کوئی تمنا، کوئی چاہیے نہ رہے کہ رمضان المبارک میں اس کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ معمولی بہانے پر، عمل پر، چیز پر مغفرت کی جا رہی ہے، بخشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوتاہی میں اپنے آپ کو لگا کر، لایعنی میں اپنے آپ کو لگا کر، لغویات میں اپنے آپ کو لگا کر گوا رہا ہے مہینے کو، اس کے دنوں کو۔ دیکھیے آپ 6 دن رخصت ہو گئے، دیکھتے دیکھتے رمضان مبارک کا مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ تو جاتے ہوئے وقت کی قدر کرنی ہے اور اس کو ایسے ہی بیکار جانے نہیں دینا ہے، حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے سے خاص تقرب کا مہینہ ہے، اس سے نزدیکی کا مہینہ ہے، خاص تعلق ہے قرآن کریم کا رمضان المبارک سے۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی آپ نے سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور سننے آتے تھے، آپ سناتے تھے قرآن شریف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنا ایک وقت بنائیں، متعین وقت بنائیں۔ ایک وقت طے نہیں کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا وقت ہر نماز کے بعد اپنے لیے طے کریں کہ مجھے تلاوت کرنا ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو
جو تلاوت کرنا نہیں جانتے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سیکھے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں اور سیکھنے میں لگائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم سیکھا جا سکتا ہے، نرم ہوتا ہے یہ دل رمضان المبارک کے مہینے میں، بندہ بہت آسانی سے نیکی کی طرف لپک سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ بڑی مشقت کے ساتھ عام دنوں میں لانا پڑتا ہے، رمضان سہولت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے ان دنوں کو، اور اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے میں لگانا چاہیے کہ میں قرآن سیکھنا شروع کروں، قرآن کریم سے میری قربت بڑھے، نزدیکی بڑھے۔ برسوں گزر گئے، عمر کا وافر حصہ گزر گیا، عمریں بیتی جا رہی ہے اور ابھی تک قرآن شریف سیکھا نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، تلاوت میں، اور اگر نہیں لگا سکتے تو ذکر میں، اذکار میں، استغفار کی کثرت میں، کلمہ طیبہ کے کہنے کی کثرت میں، کہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی اس کی کثرت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرے۔ اس مبارک مہینے کی قدر ہو، اس کی عظمت کو ہم پہچانیں، اسے رائگاں جانے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ اور خصوصاً اس مہینے کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک اس مقدس مہینے کو عظمت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یعنی سے، بیکار باتوں میں پڑھنے سے، لغویات میں، زبان کے غلط استعمال سے اور اعضاء کے غلط استعمال سے، خصوصاً اس مہینے میں اور تمام سال پوری عمر بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔